مالک کے نام سے، جو بڑا ہی دیابان اور بہت ہی مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ دریا آباد کے اس قصبے میں میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے ہندو بھائیوں کو بھی اور مسلمان بھائیوں کو بھی کہ انہوں نے مانوتا کو زندہ کرنے کے لیے، انسانیت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اور اگلی نسلوں کو مانوتا کا سبق سکھانے کے لیے مل جل کر کے آج کا یہ پروگرام سجایا ہے۔ میں مبارکباد کے ساتھ ساتھ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں تمام لوگوں کا، وہ مسلمان ہوں یا ہندو ہو، کرسچن ہو یا کسی دوسرے دھرم کے ماننے والے ہوں، کہ انہوں نے مانوتا کے نام پر اپنا قیمتی وقت نکالا اور وہ یہاں پر تشریف لائے۔ پروگرام باضابطہ اس لیے شروع کیا جا رہا ہے کہ وقت ہو چکا ہے اور جتنے آج کے ہمارے مہمان ہیں، جتنے وقتہ ہیں، وہ سب پہنچ چکے ہیں اور ایک دو لوگ پہنچنے والے ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ وقتاؤں کو بلانا شروع کروں، ضروری سمجھتا ہوں اور بہتر بھی یہ ہے کہ اس انداز کا غالباً دریا آباد میں یہ شاید بہت دنوں کے بعد پہلا پروگرام ہو رہا ہے، اس لیے اس کی پوری تاریخ اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ اور اس کا پورا اتہاس ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا، آج سے تقریباً 40 سے 45 سال پرانی بات ہے، یہ سن 70 کے آس پاس کی بات ہے کہ جب ہندوستان میں کچھ لوگوں نے اپنے پولیٹیکل ایشوز کو کامیاب بنانے کے لیے، سیاسی فائدے حاصل کرنے کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانا شروع کیا، اور دونوں کے بیچ ہزاروں سال سے جو محبت کی دیوار قائم تھی، ہزاروں سال سے ہندو اور مسلمان جس پیار سے اور جس امن اور شانتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے چلے آ رہے تھے، اس دیوار کو گرانے کی کوشش کی اور اس کے لیے پورے ملک میں نفرت کے ماحول کو بڑھاوا دیا۔ جگہ جگہ دنگے فساد بھی ہوئے اور ان دنگے فسادوں میں بیچارے بے گناہ بھولے بھالے ہندوستانیوں کو مارا گیا۔ جو لوگ مرے تھے اس میں ہندو بھی تھے اور اس میں مسلمان بھی تھے، جو لوگ مارنے والے تھے وہ بھی ہندو تھے اور مسلمان تھے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ آپس کی جو محبت کی دیواریں تھیں وہ ٹوٹ گئی تھیں۔ اس ایک نازک دور میں اور اس نازک ماحول میں ہندوستان کی ایک بہت بڑی ہستی اور بہت بڑی پرسنالٹی، بہت بڑی شخصیت، جس کو ساری دنیا علی میاں کے نام سے جانتی ہے، ان کو یہ فکر پیدا ہوئی کہ آخر اس ملک کا کیا ہوگا۔ یہ تو دوسروں کی سیاست ہے، باہر والوں کی سازش ہے کہ اگر یہ لوگ اسی طریقے سے آپس میں مل جل کر رہیں گے، محبت کے ساتھ رہیں گے، تو یہ دیش پھر سونے کی چڑیا بن جائے گا اور یہ دیش پھر ساری دنیا پر حکومت کرنے کے لائق ہو جائے گا۔ اس لیے ان کو آپس میں ایک ساتھ محبت سے رہنے نہ دیا جائے۔ مولانا کو بڑی اس کے سلسلے میں فکر ہوئی، مولانا نے بہت سوچا
اتفاق میرے دوستو یہ ہے کہ یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم جس دیش میں پیدا ہوئے ہیں اس کی مٹی کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں پیار محبت چھپا ہوا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو ہندوستان کی ایک بڑی یونیورسٹی میں بہت دنوں تک لیکچرر رہے اور اس کے بعد یورپ میں ان کو ایک یونیورسٹی میں پڑھانے کا موقع ملا تو وہ ہندوستان سے یورپ پڑھانے کے لیے چلے گئے۔ چھٹیوں میں جب گھر آئے میری ان سے ملاقات ہوئی، میں نے ایک بات پوچھی کہ بھائی آپ نے ہندوستان میں پڑھایا ہے، پڑھا ہے، یہیں پیدا ہوئے ہیں، یہیں جنم لیا ہے، اور پھر یورپ چلے گئے آپ پڑھانے کے لیے، آپ کو ہندوستان اور یورپ میں کیا فرق ملا؟ انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ مٹی کا فرق ہے اور کچھ نہیں، انسان وہاں بھی ہے، انسان یہاں بھی ہے، کھانے پینے کا انتظام وہاں بھی ہے، کھانے پینے کا انتظام یہاں بھی ہے۔ میں نے پوچھا مٹی کا فرق کیا مطلب اس کا؟ تو انہوں نے کہا کہ مٹی کا ایک فرق یہ ہے کہ میں یورپ کے جس دیش میں رہتا ہوں، جہاں میں سروس کرتا ہوں، جہاں میں نوکری کرتا ہوں اور میری بڑی اچھی وہاں پر سیلری ہے، بہت اچھی تنخواہ ہے، وہاں کی مٹی میں اور ہندوستان کی مٹی میں ایک فرق یہ ہے کہ یہاں پر زمین پر کبھی اگر آپ کو بیٹھنا پڑ جائے تو اس کو کتنا بھی آپ صاف ستھرا کریں، خوب جھاڑ پوچھ لیں، اور اس کے بعد اگر آپ بغیر کچھ بچھائے ہوئے بیٹھ جائیں تو یہاں کی مٹی کی خوبی یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ داغ ضرور لگا دیتی ہے۔ آپ نے اگر چٹائی بچھا لی ہے، آپ نے اگر کرسی رکھ دی ہے، آپ نے اگر چادر بچھا لی ہے تو الگ چیز ہے کہ آپ کا کپڑا نہ میلا ہو، لیکن اگر آپ چادر نہ بچھائیں، چٹائی نہ بچھائیں، بورا نہ بچھائیں اور یوں مٹی پر بیٹھ جائیں، کھیت کی مٹی ہو یا کھیت کے بیچ میں بٹنے والی میڑ کی مٹی ہو یا کسی پلیا پر بیٹھ جائیں، چاہے کتنا بھی اس مٹی کو صاف کریں، لیکن ایک فرق یہ ہے کہ جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے کپڑے میں کچھ نہ کچھ نشان ضرور لگ جائے گا۔ یورپ جس دیش میں میں رہتا ہوں، جہاں میری نوکری ہے، جہاں میں پیسہ کمانے کے لیے گیا ہوں، وہاں کی مٹی ایسی نہیں ہے۔ وہاں کی مٹی کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی نہ جھاڑیے، آپ یوں لیٹ جائیے، پسر جائیے مٹی میں اور بعد میں کھڑے ہوئیے اور ایک بار اپنے کرتے کو جھاڑ دیجئے، پوری مٹی صاف ہو جائے گی، کچھ بھی نشان نہیں لگے گا۔ تو میں نے کہا آپ بتلانا کیا چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے، اس دیش کی مٹی اور دوسرے دیش کی مٹی کا فرق کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ تو وہ پروفیسر صاحب جو میرے دوست ہیں بڑی اچھی بات کہی کہ لیکن فرق یہ ہے کہ ہندوستان کی عادت یہ ہے کہ یہاں پر اگر کسی سے 2 لمحوں کا بھی ساتھ ہو جائے، 2 گھنٹوں کا بھی ساتھ ہو جائے، ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے لیکن بس میں اگل بغل کرسی مل گئی، ٹرین میں ایک ہی بوگی میں آمنے سامنے کی سیٹیں مل گئی، ہم تانگے پر بیٹھ گئے، کھڑکھڑے پر بیٹھ گئے، ٹیکسی ٹیمپو پر بیٹھ گئے، 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر کا ہم نے سفر کیا، تھوڑی دیر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے، لیکن اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ ہم نہ اس کے گھر کو جانتے ہیں، نہ وہ ہمارے گھر کو جانتا ہے، نہ ہم اس کی برادری کو جانتے ہیں، نہ وہ ہماری برادری کو جانتا ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ جب اترتے ہیں تو تھوڑا بہت قربت ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کا لحاظ کرنے لگتے ہیں۔ لیکن یورپ کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں کی مٹی کا جو میں نے آپ کو فرق بتلایا تو اس کا فرق وہاں کے لوگوں میں بھی یہ ہے کہ 100 سال ساتھ رہے، شوہر اور بیوی 40 سال ساتھ رہتے ہیں، لیکن کسی بات میں ذرا سا انبن ہو جائے تو جس طرح ایک جھٹکے میں دامن جھاڑ کر کے مٹی صاف کر لیتے ہیں، اسی ایک جھٹکے میں 100 سال کے رشتے بھی صاف کر دیتے ہیں۔
انہیں بالکل خیال نہیں ہوتا کہ ہم نے اتنا وقت ساتھ گزارا ہے، ہم ایک دوسرے کے قریب رہے ہیں، پڑوس میں رہے ہیں، دوستی رہی ہے، اس سے آگے بڑھ کر شوہر اور بیوی کی طرح، میاں بیوی کی طرح رہے ہیں، لیکن ذرا سی بات میں ڈائیورس ہو جاتا ہے، ذرا سی بات میں طلاق ہو جاتی ہے۔ تو ہندوستان کی مٹی میں پتہ نہیں کیا چیز رکھی ہے کہ اس میں بڑی محبت ہے، بڑا پریم ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہندوستان کو یہ درویشوں کا، پیر کا، فقیر کا، مہاتماؤں کا، منشیوں کا، رشی منیوں کا دیش رہا ہے۔ اسی لیے اس زمانے میں بھی جو میں نے ابھی آپ کو مولانا علی میاں کو سامنے رکھ کر بیک گراؤنڈ بتلایا، اس زمانے میں بھی اور آج بھی 2-4% لوگوں کو چھوڑ کر کے میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، جو بھی ہندوستان کا باسی ہے، یہاں کا رہنے والا ہے، جس نے یہاں پر جنم لیا ہے، جس نے یہاں کی مٹی میں جو یہاں پلا بڑھا ہے، اس میں 2-4% لوگوں کو چھوڑ کر میں آج بھی کہتا ہوں کہ تقریباً 97% لوگ ایسے ہیں جن میں امن ہے، شانتی ہے، پریم ہے، سدبھاونا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے کا جذبہ ہے۔ اسی لیے کبھی آپ نے بہر کے قصبے کے رہنے والے ہیں، شہروں میں تو پھر بھی تھوڑی بہت دوریاں ہیں، بہت ذرا سا جو نیا ماحول آیا ہے، لیکن دیہات میں آج بھی وہ محبتیں باقی ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں، پھر یہ نہیں دیکھتے کہ وہ چھپر جس کا اٹھایا جا رہا ہے وہ ہندو ہے یا ہندو ہے یا مسلمان ہے، چھوٹی ذات کا ہے یا بڑی ذات کا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ آگ لگ جاتی ہے اگر کسی کے گھر میں تو چاہے دشمنی لاکھ ہو، لیکن اس کے باوجود ہر آدمی جو اس سے بن پڑتا ہے وہ بیچارہ آگ بجھانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کسی کا اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس میں کتنی بھی نفرتیں ہوں، لوگ فوراً دوڑ پڑتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ کون ہے، مسلمان ہے یا ہندو ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں کی مٹی میں پریم ہے، یہاں کی مٹی میں محبت ہے، یہاں کی مٹی میں ہمدردی ہے، یہاں کی مٹی میں کسی کے کام آنے کے جذبے ہیں۔ اسی لیے لاکھ کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی 2-4% لوگوں کو چھوڑ کر کے 97% لوگوں میں امن ہے، پیار ہے، محبتیں ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کے حوصلے بلند ہیں کہ جو لوگ اس ملک کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، نفرت کی دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے دلوں میں دشمنیاں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اوپر والے کا بڑا کرم اور مالک کا بڑا احسان ہے کہ صرف اگر میڈیا کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیا جائے، ٹی وی کو بند کر دیا جائے، ٹی وی میں تو حالات بہت خراب ہیں لیکن زمین پر حالات بہت اچھے ہیں۔ اسی لیے آج بھی جو کام ہو رہا ہے اس میں بھی، اور اس سے پہلے جب یہ کام شروع ہوا، یہ غالباً 1974 کی بات ہے، اس وقت مولانا علی میاں نے اپنے ہندو بھائیوں کو بلایا اور ہندو بھائیوں کو بلا کر کے کہا کہ ہم آپ پڑوس میں رہتے ہیں، اور اگر آپ کے گھر میں آگ لگی تو پھر سب سے پہلے ہمارے گھر میں آگ لگے گی، اور اگر ہمارے گھر میں آگ لگی تو سب سے پہلے آپ کا گھر جلے گا۔ میرے پڑوس میں اگر کسی ہندو کا مکان ہے، میں مسلمان ہوں، میری اس سے بڑی دشمنی ہے، نالے کا لڑائی کا جھگڑا ہے، کھوٹے کا جھگڑا ہے، جانور کے باندھنے کا جھگڑا ہے، اور بھی جھگڑے ہیں، لیکن اگر میرے پڑوسی کے گھر میں آگ لگ گئی، جو اگرچہ ہندو ہے اور میں مسلمان ہوں، اب اگر میں بیٹھ کر کے بہت خوشی سے اس کا منظر دیکھوں کہ ہاں اس کو جلنے دو، جل رہا ہے، اس نے مجھے بڑا نقصان پہنچایا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ آگ تھوڑی دیر میں ہمارے گھر میں جلنے لگے گی۔ اگر ہمیں اپنا گھر بچانا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آگ نہ لگے، تو ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کے گھر کی آگ کو بجھانے میں سب سے آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ اگر ہم دیکھتے رہے کہ نہیں صاحب پڑوسی کا گھر جلنے دو، تو ایک روز ہمارا گھر بھی جلنے لگے گا، ایک وقت آئے گا پھر آگ رکتی نہیں ہے، آگ بڑھنے لگتی ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ میرے گھر کو پھونکنے والوں، پھوس کا چھپر تیرا ہے، میرے گھر کو پھونکنے والوں، پھوس کا چھپر تیرا ہے،
आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर तेरा है। आप मेरे घर में आग लगा रहे, ठीक है, लेकिन पीछे हवा भी आ रही बहुत तेजी से, और पड़ोस में तुम्हारा घर है। फिर आग जब चलती है तो फिर आग ये नहीं देखती कि हिंदू का घर है या मुसलमान का घर है। इसलिए चंद लोग हैं जो हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूं, यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर आए हैं, जो लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, तो उसके सिलसिले में किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जो डर रहे हैं वो भी और जो नहीं डर रहे वो भी, दोनों का नतीजा एक ही निकलेगा। किसी ने कहा था तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। हमें खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं है। दोनों का नतीजा एक है। जब आग आएगी तो हमारे घर का दरवाजा खुला होगा तो भी अंदर आएगी, और आपके घर का दरवाजा बंद होगा तो भी अंदर आएगी। दरवाजा जलाकर के अंदर आएगी। इसीलिए मौलाना अली मियां के दिल को चोट लगी, और उस वक्त रावलकिला का जो जबरदस्त फसाद हुआ था, रावलकिला ये आजकल उड़ीसा के इलाके में है और ये गालिबन जमशेदपुर टाटा नगर के पास है। तो वहां पर सैकड़ों हिंदू मारे गए और सैकड़ों बेचारे मुसलमान मारे गए। मौलाना अली मियां ने अपने हिंदू साथियों को बुलाया। अब देखिए मौलाना का दर्द कैसा था। सीतापुर आपके पड़ोस में है। सीतापुर अब तो खैर दुनिया तरक्की कर गई है, उस वक्त सीतापुर का आंखों का अस्पताल बहुत मशहूर था, आज भी बहुत मशहूर है। मौलाना की आंखों का ऑपरेशन हुआ था, मौलाना वहां एडमिट थे, मोबाइल का दौर नहीं था। मौलाना ने अपने कुछ साधु संतों को और कुछ हिंदू पढ़े लिखे लोगों को बुलाया, और बुलाने के बाद उनसे बात की। डॉक्टर्स ने मना किया था कि अभी आपको कुछ दिन बेड रेस्ट करना है, आराम करना है, आंखों का ऑपरेशन हुआ है, आपको यहाँ से निकल करके जाना नहीं है। जब वो कुछ साधु संत आए और मौलाना से जो ताल्लुक रखते थे, बहुत से हिंदू भाई भी आए, तो मौलाना ने कहा देश में आग लगी हुई है, हमें क्या करना चाहिए। तो साधु संतों ने और मौलाना ने मिलकर एक फैसला किया कि हमें पूरे मुल्क का दौरा करना है और लोगों को जाकर के समझाना है कि भाई इस तरीके से देश कमजोर हो जाएगा। फैसला हुआ, और ये फैसला हुआ कि सबसे पहले इलाहाबाद में एक हम प्रोग्राम करते हैं जहाँ हिंदू भाइयों को भी बुलाते हैं, मुसलमान भाइयों को भी बुलाते हैं, और बुलाने के बाद वहीं से इस काम को शुरू करते हैं। वो साल था 1974 का, जिस वक्त ये पैगाम इंसानियत की मौलाना ने बुनियाद डाली। लेकिन आपको जो बात बतलाना चाहता हूँ वो ये कि मौलाना जब अस्पताल से निकल करके इस काम को आगे बढ़ाने के लिए चलने लगे, तो मौलाना की आंखों का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर्स ने कहा कि भाई आपकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, आपको बेड रेस्ट बताया गया है, आपको जाने की इजाजत नहीं है। तो मौलाना ने एक बड़ा ऐतिहासिक जुमला कहा था, बड़ा एक हिस्टोरिकल सेंटेंस जिसे कहते हैं, तारीखी जुमला कहा था कि डॉक्टर साहब आपको मेरी आंख की फिक्र है और मुझे अपने देश की फिक्र है। अगर हम इसी तरह घर में बैठे रहे तो ये देश एक रोज जल जाएगा। 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, अब आगे इसकी तकसीम हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। अब इसको हम मजीद उन लोगों को कामयाब नहीं होने देंगे जो इसको मजीद बांटना चाहते हैं। और मौलाना के साथ जिन लोगों ने दिया, उसमें फिर हिंदू भाइयों ने भी आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और फिर उसका फायदा ये हुआ कि पूरे देश में जो नफरत की आग लगी हुई थी वो नफरत की आग बुझी। और जो सियासी लोग अपनी कुर्सी के लिए जो घरों को जलवा देते हैं, किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो उस वक्त हिंदू भाइयों ने आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और उस नफरत की आग को बुझाने में मौलाना का कदम से कदम मिलाकर के साथ दिया। उस वक्त से ये एक माहौल चल रहा है, और पूरे हिंदुस्तान में ऐसे प्रोग्राम सजाए जाते हैं जहाँ बुला करके समझाया जाए कि हम आप पड़ोसी हैं। और किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि सियासत के लिए कभी अपने दोस्त को नहीं खोना चाहिए। हम आज मुबारकबाद देते हैं दरियाबाद के हिंदू भाइयों को भी और मुसलमान भाइयों को भी, जो उन लोगों ने जात पात से ऊपर उठ करके सिर्फ मानवता के नाम पर यहाँ पर वो लोग जमा हुए हैं।
اسی لیے میں یہاں پر ایک بات بتلا دوں، میں نے تھوڑا سا ایک اتہاس اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتلانا ضروری سمجھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ پیام انسانیت یہ ہمارے پیچھے لکھا ہوا ہے، پیام انسانیت، اس کا ہندی میں بھی ترجمہ لکھا ہے مانوتا کا سندیش۔ اصل میں دوستو اس ماحول میں مانوتا کے سندیش کو پڑھانے کی ضرورت کیوں پڑی ہے، اس کی وجہ سمجھ لیجیے آپ کہ اس وقت سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ سب سے زیادہ بھیا تھوڑی دیر کے لیے اس کو روک دو، بابو تھوڑی دیر روک دو، پھر ہم بتائیں گے بعد میں، اب بات چل رہی لوگ بات سن رہے ہیں۔ دوستو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، کھیتی کسانی کرنے والے بھی ہیں، اور بڑی بڑی بزنس کے مالکان بھی ہیں، انڈسٹریز کے مالکان بھی ہیں۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اس دیش ہندوستان میں بطور خاص ساری دنیا کی بات نہیں کرنی ہم کو، ہم ہندوستان کے بھارت کے رہنے والے ہیں، پہلے ہم کو یہاں کی بات کرنی ہے۔ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ ذرا اپنا امتحان لیں، بتلائیں کہ اس وقت ہندوستان میں کون ہے جو پریشان نہیں ہے۔ ہر آدمی پریشان ہے، امیر ہو وہ بھی پریشان ہے، غریب ہو وہ بھی پریشان ہے، بھکاری ہو وہ بھی پریشان ہے، پولیس والے بھی پریشان ہیں، وکیل بھی پریشان ہے، سرکاری افسر بھی پریشان ہے، عام جنتا بھی پریشان ہے۔ اچھا پریشان کس سے ہے؟ کسی جانور سے پریشان ہے؟ یہ جو انسان اس دیش کا جو باسی پریشان ہے، اس دیش کا باسی جو تکلیف محسوس کر رہا ہے، وہ کس سے پریشان ہے؟ جو ڈر رہا ہے وہ کس سے ڈر رہا ہے؟ ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ ہم جب پروگراموں میں جاتے ہیں، یہ تو لکھنؤ یہاں سے 60-70 کلومیٹر کی دوری ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بہت دور بھیج دیتے ہیں، 2,000 کلومیٹر 1500 کلومیٹر جانا پڑتا ہے۔ آپ لوگ بھی جاتے ہوں گے، آپ کے بچے جاتے ہوں گے۔ میں یہاں پر اپنی بات رکھ کر کے پوچھتا ہوں، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا، جو شعر سنایا تھا کہ تمہارے گھر پہ دروازہ ہے لیکن تمہیں خطرے کا اندازہ نہیں ہے، میں ہندو بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ یہ سوچ کر بیٹھے رہے کہ یہ جو معاملہ مسلمانوں کا ہے، ان کا گھر جل رہا ہے تو جلے، تو یاد رکھیے یہ آپ کا نقصان ہے، مجھے کھل کر کہنے دیجئے۔ اس لیے کہ جب آگ لگتی ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ وہ آگ کس رخ پر جا رہی ہے۔ میں یہاں ہندو بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، مسلمان بھائیوں کو چھوڑ دیجئے یہاں پر۔ آپ کی بیٹی جب اسکول جاتی ہے پڑھنے کے لیے، اگر گھر کی واپسی میں ہندو بھائیوں سے پوچھتا ہوں 1 بجے بچی کی چھٹی ہوتی ہے اور بیٹی آپ کی 2 بجے تک گھر نہیں پہنچتی ہے تو آپ پریشان نہیں ہوتے؟ آپ کا دل پریشان نہیں ہوتا؟ آپ کے دماغ میں طرح طرح کے خیالات نہیں آنے لگتے؟ آپ طرح طرح کے اندیشوں میں گرفتار نہیں ہو جاتے؟ آپ کے پاس فوراً آپ کی بیوی کا، آپ کی ماں کا، آپ کے بڑے بیٹے کا، بھیا کا فون نہیں آ جاتا کہ بٹیا 1 گھنٹہ ہو گیا، چھٹی 1 بجے ہوتی، بٹیا گھر نہیں پہنچی ہے؟ کیوں اتنا پریشان کیوں ہو جاتے ہیں آپ؟ معلوم کیا ہوا، جب سماج بگڑتا ہے تو آج جو اپنے باپ اگر اس بات پر خوش ہو رہا ہے کہ چلو میرے بیٹے نے پڑوسی کو گالی دی ہے، اگر باپ نے بچپن میں بیٹے کی اصلاح نہیں کی تو بڑے ہو کر کے بیٹا اپنے باپ کو بتاتے یار ہیں۔ اس لیے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پر کہ جب ہم سفر پر جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں، اور کبھی 15 گھنٹے کی ٹرین کا سفر ہے، 20 گھنٹے کی ٹرین کا سفر ہے، آپ اپنے بیٹے کو ودا کرتے ہیں، بیٹی کو ودا کرتے ہیں۔ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے جاتا ہوں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جاتا ہوں تو میرے ماں باپ ٹیلی فون کرتے ہیں 2 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد، بیٹا کہاں پہنچے؟ جب ہم یہاں پہنچے، اچھا خیریت سے ہو؟ ہر 2 گھنٹے کے بعد میرا بوڑھا باپ فون کر کر کے میری خیریت لے رہا ہے، کیوں؟ اسے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے بچے کو کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ پوچھنا چاہتا ہوں میں یہاں کے پڑھے لکھے لوگوں سے جو اس مجمع میں موجود ہیں، ودوانوں سے جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں اپنا وقت نکال کر کے، کہ میرے باپ کو چھوڑیے، آپ اپنی بیٹی کے لیے 1 گھنٹے، بیٹی اگر آپ کی دیر سے گھر پہنچی، آپ کو جو خطرہ محسوس ہوا، کیا کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ارے ایسا نہ ہو راستے میں کوئی سانپ مل گیا ہو، اس نے میری بیٹی کو ڈس لیا ہو؟
کیا آپ کو کبھی ایسا لگتا ہے کہ راستے میں کوئی شیر آ گیا ہوگا، کوئی چیتا، ٹائیگر، کوئی بھالو آ گیا ہوگا جس نے میری بچی کی جان کو خطرہ پہنچا دیا ہوگا؟ کیا کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے؟ بالکل نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میری بیٹی کو اگر کوئی نقصان پہنچائے گا تو وہ نہ سانپ کا بچہ ہوگا، نہ شیر کا بچہ ہوگا، نہ ہاتھی اور نہ جانور ہوں گے۔ اگر اس میری بیٹی کو کوئی نقصان پہنچانے والا ہوگا تو وہ کوئی انسان کا بچہ ہوگا۔ میرے باپ بھی جب مجھے فون کرتے ہیں تو انہیں یقین رہتا ہے کہ میرے بیٹے کو سانپ سے خطرہ نہیں ہے، شیر سے خطرہ نہیں ہے، ہاتھی سے خطرہ نہیں ہے۔ اگر خطرہ ہوگا تو کسی انسان سے خطرہ ہوگا۔ میں آپ بتلانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اس وقت ہندوستان کا ہر شہری پریشان ہے۔ کس سے پریشان ہے؟ افسوس یہی ہے، شیر کو شیر سے پریشانی نہیں ہے، اونٹ کو اونٹ سے پریشانی نہیں ہے، بھینس کو بھینس سے پریشانی نہیں ہے، گائے کو گائے سے پریشانی نہیں ہے، لیکن انسان کو اپنی برادری کے انسانوں سے پریشانی ہے۔ اگر اسے کوئی پریشان کر رہا ہے، اگر اسے کوئی ستا رہا ہے، اگر اس کا کوئی ایکسپلائٹیشن کر رہا ہے، اگر اس کا کوئی ٹارچر کر رہا ہے تو وہ کوئی انسان ہی ہوگا، کوئی جانور نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسے دور میں جب انسان بگڑ گیا ہے، انسانیت سے نیچے گر چکا ہے، ایسے پروگراموں کو سجانے کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ انسانوں کو بتایا جائے کہ تم مانو ہو، اور مانو تب بڑا ہوتا ہے جب اس میں مانوتا ہوتی ہے۔ تم انسان ہو، انسان جب بڑا ہوتا ہے جب اس میں انسانیت ہوتی ہے۔ تم آدمی ہو، آدمی تب بڑا ہوتا ہے جب اس میں آدمیت ہوتی ہے۔ یہ مقصد ہے ایسے پروگراموں کا۔ یہ پروگرام بہت صاف بتلا دوں، ہمارے مہمان سب آ گئے ہیں، جن لوگوں کو بھی ابھی یہاں پر مجھے جو لسٹ دی گئی ہے ان کو بھی بتلا رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو بہت صاف انداز میں، ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پروگرام نہ سیاسی ہے، نہ پولیٹیکل ہے، نہ ریلیجیس ہے، یہ کوئی دھارمک پروگرام بھی نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی پروگرام بھی نہیں ہے، یہ صرف سماجی پروگرام ہے، یہ صرف انسانیت کا پروگرام ہے، مانوتا کا پروگرام ہے کہ ہم یہاں اس دیش میں رہتے ہیں، اگر اس کی مٹی کو چوٹ پہنچ رہی ہے، اس دھرتی کو اگر کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ تب پہنچتی ہے جب اس کے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، وہاں کے بسنے والوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو در و دیوار بھی رونے لگتے ہیں، در و دیوار سے بھی سسکیاں نکلنے لگتی ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دیش کی رکشا کریں، یہاں کے پیار بھرے ماحول کو سجا کر کے بچا کر کے رکھے ہیں۔ ہزاروں سال سے ہم یہاں پر پلے بڑھے ہیں، ہزاروں سال سے محبت کے ساتھ رہتے آئے ہیں۔ ہم آنے والی نسلوں کو کم از کم اس انداز کا سبق دے کر کے جائیں کہ وہ ہزاروں سال تک پھر یہاں پر پیار و محبت کے ساتھ رہنے والے بن جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ دشمنی ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، لیکن دشمنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا قتل کر دیا جائے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا، دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے، دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے، جب کبھی ہم دوست بن جائیں تو شرمندہ نہ ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہندو مسلمان ہو جائیں اور مسلمان ہندو ہو جائیں، بالکل نہیں۔ ہندو اور مسلمان بالکل سگے بھائیوں کی طرح ہیں۔ ایک گھر میں 4 بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک ماں باپ کی سنتان ہے، ایک آنگن میں پلتے ہیں، ایک ماں کا دودھ پی کر چاروں بچے بڑھتے ہیں، لیکن چاروں کا مزاج الگ الگ ہے۔ ایک بیٹا ماں سے کہتا ہے ارہر کی دال کھائیں گے، دوسرا کہتا ہے نہیں مسور کی کھائیں گے، تیسرا کہتا ہے کہ مونگ کی دال کھائیں گے۔ تینوں کا مزاج اوپر والے نے الگ الگ بنایا ہے۔ اگر ہمیں چاہیں کہ نہیں چاروں بچے ایک ہی دال کھائیں گے تو گھر میں جھگڑا شروع ہو جائے گا، لیکن اس جھگڑے کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی بھائی کو گولی مار دے، بھائی بھائی سے بات چیت بند کر دے، بالکل نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں مسور کی اچھی لگتی ہے مسور کی کھاؤ، اور جسے ارہر کی اچھی لگتی ہے وہ ارہر کی کھائے۔ اب وہاں پر ماں باپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ دونوں بھائیوں کو بٹھا کر کے ان کے جو آپس میں ایک دوسرے کے دل میں کچھ چوٹ پہنچی ہے اس چوٹ کو دور کرانے کا کام کرتے ہیں۔ یہ جو جلسہ ہے، یہ جو پروگرام ہے، یہ جو آج کی سبھا ہے، اس کا کام یہی ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کو قریب لانا ہے، تاکہ قریب لا کر کے ہم آگے آنے والے بچوں کو ایسا ماحول دیں کہ وہ پیار بھرے ماحول میں آگے بڑھیں۔ جب بچے آگے بڑھیں گے تو دیش بھی آگے بڑھے گا۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اب باضابطہ آگے پروگرام بڑھانے کے لیے ضروری تھا کہ میں اتنی ذرا سا اس بیک گراؤنڈ میں اتنی باتیں آپ کے سامنے آ جائیں تاکہ یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ جو آج کا پروگرام ہے بہرکیف یہ صرف محبت کے نام پر ہے، انسانیت کے نام پر ہے، مانوتا کے نام پر ہے،
اس کا کسی سیاسی جماعت سے کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ جو بھی نفرت کی ہے دیوار گرا کر دیکھو, دوستی کی بھی ذرا رسم نبھا کر دیکھو, کتنا سکھ ملتا ہے معلوم نہیں ہے تم کو, اپنے دشمن کو کلیجے سے لگا کر دیکھو. چراغوں کے سفر میں دبدبا ہو آندھیوں کا تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ دنیا نفرتوں کی آخری اسٹیج پر ہے, علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اب اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے میں محمود احمد صاحب کو ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, نویدن کرتا ہوں, ان سے گزارش کرتا ہوں کہ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے, جس میں دوسرے ہمارے ہندو مسلمان بھائیوں نے, سب نے یہ پروگرام سجایا ہے, وہ آج کے اس پروگرام کے بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کریں.